بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر کے 89 تک پڑھی گئی ہے، 87 to 89۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم حرام مت ٹھہراؤ ان لذیذ چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہو، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہو، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ پہلی 2 آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کا بیان تھا۔ اہل کتاب کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد پھر سے احکام فرعیہ، احکام شرعیہ کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام شرعیہ فرعیہ کو بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، الیوم احل لکم الطیبات۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، حلال حرام کے احکام، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، چوری کے احکام، رشوت اور سود خوری کے احکام، یہ سب احکام شرعیہ فرعیہ تھے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سے عود کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں احکام شرعیہ فرعیہ کے بیان کرنے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اس کو تم حرام مت ٹھہراؤ۔ تحریم الحلال، حلال کو حرام ٹھہرانا،
تو اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو حرام ٹھہراتا ہے اعتقاد کے اعتبار سے، بلیف کے اعتبار سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے وہ حرام نہیں ٹھہراتا، لیکن قول کے ذریعہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے، مثلا قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم میں بکرے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں چکن نہیں کھاؤں گا، حالانکہ یہ سب حلال ہے، تو قولاً اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اور تیسری صورت حلال کو حرام کرنے کی یہ ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے بھی وہ حرام نہیں سمجھتا، اور قول کے اعتبار سے بھی، یعنی قسم بھی نہیں اٹھاتا اس چیز کی، قول کے اعتبار سے بھی اس کو حرام نہیں کرتا، لیکن کسی مباح اور حلال چیز کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اس کو چھوڑے رکھتا ہے، اور جیسے حرام سے بچتے ہیں اس طریقے سے اس سے بچتا ہے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ ہم ترتیب وار تینوں صورتوں کا یکے بعد دیگر حکم لیتے ہیں۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے کہ کوئی شخص اعتقاد کے اعتبار سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے، تو وہ حلال چیز جس کی حلت نص قطعی سے ثابت ہے، اگر ایسی حلال چیز کو کوئی اپنے اوپر عقیدے کے اعتبار سے اور اعتقاد کے اعتبار سے حرام ٹھہرا لیتا ہے، تو وہ شریعت کے اعتبار سے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ دوسری صورت قول کے اعتبار سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں، یعنی قسم کے ذریعے کہ خدا کی قسم میں دودھ نہیں پیوں گا، حالانکہ دودھ حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، میں بکرے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، تو یہ قسم ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ مطلب وہ چیز حرام تو ہوگی نہیں، اس کو چاہیے کہ اس چیز کو وہ کھا لے، پی لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ تو حلال چیز کو حرام ٹھہرایا قسم کے ذریعے سے، تو وہ قسم ٹوٹنے پر اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قول اور اعتقاد کے اعتبار سے حرام نہیں ٹھہراتا، لیکن اس نے اپنے اوپر التزام کر لیا ہے کہ میں چکن نہیں کھاؤں گا، یا گوشت نہیں کھاؤں گا بکرے کا، یا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، ایسا التزام کر لیا ہے۔ تو اب یہ چھوڑنا اگر ثواب کی نیت سے ہو تو یہ بدعت کے زمرے میں جائے گا، اور وہ بھی ایک درجے میں گناہ سمجھا جائے گا، جو رہبانیت کی لائن اختیار کرنا ہوگا، جس کی مذمت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ اور اگر چھوڑنے کا التزام کیا ہے لیکن اس میں ثواب کا کوئی پہلو نہیں ہے، ثواب کی کوئی نیت نہیں ہے، وہ یا تو جسمانی عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑے رکھا ہے، یا روحانی عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو کوئی تکلیف ہے، چکن کھانے سے الرجی ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کھاتا، اس کو چھوڑنے پر کوئی ثواب کا کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں کھاتا ہوں تو مجھے بدن میں الرجک ہوں، لہذا مجھے کھجلی آ جاتی ہے، یا جو کچھ بھی ہو، تو اس وجہ سے اس نے چھوڑے رکھا ہے۔ یا روحانی مثال کے طور پر کہ میں یہ کھاتا ہوں تو میری روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے، میری نورانیت کمزور پڑ جاتی ہے، اس لیے میں یہ نہیں کھاتا، تو اس صورت میں گنجائش ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ارادہ چھوڑنے کے وقت ثواب سمجھ کر چھوڑنے کا نہیں ہے، لہذا وہ بدعت نہیں اور گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو اگر کسی نے اس طریقے سے ترک کر دیا مباح چیز کو تو وہ جائز ہے۔ صوفیاء کرام کے واقعات میں ہم بہت سی چیزوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے اپنے اوپر ان چیزوں کو مطلب کہ التزام کیا تھا کہ وہ چیزیں کھاتے نہیں تھے، وہ چیزیں اختیار نہیں کرتے تھے، تو وہ اسی قبیل سے ہیں۔ یا تو روحانیت کے اعتبار سے ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوا کرتی تھی، کسی بزرگ نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی یہ چیزیں نہ لو تاکہ تمہاری روحانیت کو ضرر نہ پہنچے، یا کسی طبیب نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ تاکہ تمہارے جسم کے اعتبار سے تم تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔
تو صوفیاء کرام سے ہم کچھ مباح چیزوں کے ترک کی جو باتیں سنتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں، یعنی نہ اعتقاداً ترک کرنا، نہ قولاً ترک کرنا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ وہ روح کے لیے مضر ہے، جسم کے لیے مضر ہے، اس اعتبار سے۔ تو یہ اس کے درجات ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ کسی جائز اور حلال چیز کو بغیر کسی عذر کے ثواب سمجھتے ہوئے ترک کرنا۔ کسی جائز اور حلال چیز کو بغیر کسی عذر کے، کوئی طبی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ثواب سمجھ کر کے میں چھوڑے رکھوں تاکہ ثواب مجھے ملے۔ اور ناواقف لوگ اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، حالانکہ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو نعمت سمجھ کر استعمال کرے، اس کو برتے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ حلال اور مباح چیز کو ثواب سمجھ کر کے ترک کر دے، یہ تو ایک درجے کا گناہ ہو جائے گا۔ تو لا تعتدوا میں یہ ہو جائے گا کہ ثواب سمجھ کر کسی جائز اور حلال چیز کو وہ ترک کرتا ہے تو یہ حد سے گزرنا ہوا، حد سے بڑھنا ہوا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی اس طرح غلو کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ وَكُلُوا، آگے ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، کھاؤ۔ لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم القیامہ۔ تو وہ تو سب حلال ہے مومنین کے لیے، کیوں کس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا جو لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں؟ تو کہا کہ کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو پاکیزہ اور حلال ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کسی حلال چیز کو حرام کرنے میں چاہے قول کے اعتبار سے یا پھر التزام کر لیا اپنے اوپر اعتقاد کے اعتبار سے، تو اس صورت میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آگے کی آیت میں چونکہ کسی چیز یعنی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ایک صورت قسم کھا کر بھی ہوتی ہے، تو اس کو آگے کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ قسم کھا کر اگر کسی مباح اور جائز اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اس صورت میں حکم کیا ہے، وہ قسم کے احکام کو بیان کرتے ہیں آگے کی آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری گرفت نہیں فرماتے، تمہارا مواخذہ نہیں کرتے تمہاری لغو قسموں میں، لیکن تمہارا مواخذہ فرماتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں ان قسموں میں جن کو تم نے مضبوط باندھا ہے۔ تو اگر وہ قسمیں ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یعنی بہت اعلیٰ بھی نہ ہو اور بہت ادنا بھی نہ ہو بلکہ درمیانی قسم کا ہو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، کپڑا دینا ہے، نمبر 2، یا غلام آزاد کرنا ہے، نمبر 3۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو نہ پاوے یعنی جس کے اندر کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو یا کپڑا پہنانے کی استطاعت نہ ہو یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو۔ اب غلام لونڈی کا دور رہا نہیں، لہذا 2 ہی صورتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، یا تو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرات میں فمن لم یجد فصیام 3 ایام متتابعات ہیں، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 روزے لگاتار رکھے جائیں گے۔ تو 3 روزے لگاتار رکھیں۔ اگر نہ استطاعت ہو کھانا کھلانے کی، نہ کپڑا پہنانے کی، تو اس صورت میں 3 روزے رکھنا ہے۔ یہ 3 روزے رکھنا یا کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جبکہ تم قسم کھاؤ۔ قسم کھاؤ یعنی جب تم قسم کھانے کے بعد اس قسم میں حانث ہو جاؤ تو اس صورت میں، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔
عربی میں قسم کو یمین کہا جاتا ہے. یمین غموس، یمین لغو، یمین منعقدہ. یمین غموس تو کبائر میں سے ہے. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. الشرک باللہ، اور اس میں یہ آتا ہے الیمین الغموس. غمس یغمسو کا معنی ہے ڈوب جانا، کیونکہ اس قسم کی قسم کھانے والا شخص گناہ کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، گناہ کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده حتى يغسله ثلاثا. کہ جب تم میں سے کوئی بیدار ہو اپنی نیند سے تو اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈبوئے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے. لأنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ رات میں اس کے ہاتھ نے کہاں کہاں مطلب اس کا ہاتھ کہاں کہاں گھوما ہوگا. پرائیویٹ پارٹ پر لگ گیا اور اس پر کوئی تری ہوگی یا کوئی دوسری چیز ہوگی اور ڈائریکٹ پانی کے برتن میں وہ ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی کا برتن پانی ناپاک ہو جائے گا. تو شریعت یہ ہدایت دیتی ہے کہ پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوو، اس کے بعد پانی کے برتن میں ڈالو. اب یہاں تو وہ برتن والی بات رہی نہیں، اس لیے مسئلہ یہاں منطبق ہوتا نہیں. یہاں تو نل کے نیچے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھو لیا جائے. بہرکیف تو پہلی قسم ہے یمین غموس. یمین غموس کیا ہے؟ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ یمین غموس ہے. مثال کے طور پر زید کو معلوم ہے کہ اس نے کل قرآن کریم کا ایک جزو نہیں پڑھا، لیکن اس کے ابو پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے. وہ جانتا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا ابو سے اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے نہیں پڑھا تو سرزنش ہوگی، سزا ہوگی. تو وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پڑھا تھا کل 1 پارہ، حالانکہ نہیں پڑھا. تو یہ یمین غموس. تو جو کام کیا نہیں تھا اور اس کام کے متعلق وہ قسم کھا کر کہے کہ بخدا میں نے کیا تھا، یا جو کام نہیں کیا تھا یا جو کام کیا تھا اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. مثال کے طور پر ابو نے پوچھا زید سے کہ سگریٹ پی تھی گھنٹے پہلے، تو کہا کہ نہیں میں نے نہیں پی تھی، حالانکہ پی تھی سگریٹ، اسموکنگ کی تھی، لیکن وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اسموکنگ نہیں کی ہے. جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا تو یہ یمین غموس ہے. ہمارے یہاں یمین غموس میں کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ یہ اتنی سنگین قسم ہے کہ کفارہ اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتا. کفارہ اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ توبہ استغفار کرتے رہو، خوب توبہ استغفار کرو، اس کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہے. تو ایسی جھوٹی قسم کھائی کیونکہ گناہ کبیرہ ہے تو آپ توبہ استغفار کریں. دوسری قسم کی اور یمین کی، یمین لغو. یمین لغو کیا ہے؟ یمین لغو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اپنے خیال اور اپنے ذوق کے اعتبار سے وہ قسم اٹھاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو ملنے والی جو خبر اس کو موصول ہوئی اس اعتبار سے کہ بکر آ گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں بکر آیا نہیں ہے. تو اس کو جو خبریں ملی اس اعتبار سے اس نے اپنے خیال کے اندر یہ جما لیا کہ بکر آ چکا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ بکر آ گیا، تو اس نے کہا کہ ہاں آ گیا. اچھا قسم کھاؤ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم بکر آ گیا، حالانکہ حقیقت میں بکر آیا نہیں ہے. تو اپنے ذام کے اعتبار سے اس نے قسم کھائی اور وہ چیز اس کے برعکس ہے، تو یہ یمین لغو میں چلا جائے گا. اور دوسری یمین لغو میں یہ بات بھی آتی ہے، جیسے عرب حضرات کے یہاں محاورہ ہے، بات میں لا واللہ لا تاللہ لا باللہ، یعنی بات میں وہ واللہ باللہ تاللہ ان کی زبان پر آ جاتا ہے. قسم کھانے کا کوئی ارادہ اور انٹینشن نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں بھی واللہ قسم اس طریقے سے بول دیتے ہیں، حالانکہ قسم کھانے کا کوئی ارادہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ بھی لغو قسم میں جائے گا. تو لغو قسم کے اندر حکم یہ ہے کہ اس میں کفارہ نہیں اور اس میں توبہ اور استغفار بھی نہیں ہے، مطلب اس میں مواخذہ نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے مواخذہ نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں آخرت کے اعتبار سے وہ گنہگار ہو سکتا ہے. لہذا اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اس طریقے سے بار بار استعمال میں لانا اپنی نجی باتوں کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے.
بلکہ اہل اللہ کے اور علماء کے اور جو خدا رسیدہ بزرگ ہیں ان کے احوال میں تو یہاں تک بات آتی ہے کہ وہ حق پر ہوتے تھے پھر بھی اللہ کی قسم نہیں اٹھاتے تھے. دنیا جائے تو جائے لیکن یہ دنی دنیا کے لیے، یہ کمینی دنیا کے لیے ہم اللہ کی قسم نہیں اٹھائیں گے. تو وہ اس بات کو زیادہ کر دیتے تھے، دنیا کو نظر انداز کر دیتے، لیکن اللہ کا نام استعمال نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ حق پر ہوتے تھے، ان کا حق بنتا تھا. پھر بھی بڑے لوگوں کی باتیں ہیں یہ. تو یہ ہوئی یمین لغو. تو اس کے بارے میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتے تمہاری لغو قسموں میں. اب تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کی قسم کھانا اور وہ نہیں کیا، یا آئندہ کسی کام سے بچنے کی قسم کھانا اور وہ اس سے بچا نہیں، تو اس صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. یہ یمین منعقدہ ہے، یعنی آگے چل کر کے منعقد کرتا ہے، مضبوط باندھتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے یوں کہا کہ آئندہ کل خدا کی قسم میں 12 رکعت نوافل پڑھوں گا. اب آئندہ کل آئی اور 12 رکعت نوافل پڑھی نہیں اس نے، تو اس کی قسم ٹوٹ گئی. اب اس قسم کا اس کو کفارہ دینا ہوگا دنیا کے اعتبار سے. یا اس نے یوں کہا کہ خدا کی قسم میں سگریٹ نہیں پیوں گا، خدا کی قسم میں زنا نہیں کروں گا، یہ قسم اٹھائی اور اس نے وہ بات کر لی، سگریٹ پی لی، اسموکنگ کر لیا یا غلط کام کر لیا، تو اب اس کی قسم ٹوٹ گئی. تو آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا اور پھر اس کے برعکس کرنا، تو وہ حانث ہو جائے گا، اور حانث ہونے پر قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے. تو وہ قسم کے کفارے کو بیان کرتے ہیں. اس کا کفارہ یعنی یمین منعقدہ کے اندر دنیاوی اعتبار سے مواخذہ ہو رہا ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیسا کھانا؟ کس کوالٹی کا، کس درجے کا؟ اوسط، نہ اعلیٰ نہ ادنا، نہ بہت ہائی فائی ہو اور نہ بہت لو درجے کا ہو، بلکہ درمیانی درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یا ان کو کپڑا پہنانا. کپڑے میں کیا ہوگا؟ 3 پیس دے دیے جانے چاہیے. عورتیں ہوں ان کو دوپٹہ ہو اور قمیص ہو اور ازار ہو، یا پھر پورا کرتا ہو اور پائجامہ ہو، یا کفنی قمیص جسے ہم کہتے ہیں اور ازار ہو. اور کھانا کھلانے کے سلسلے میں یاد رکھا جائے کہ وہ جن مساکین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ بھوکے ہونے چاہیے، پیٹ بھرے ہوں، تو وہ کفارہ صحیح طور پر تلافی نہیں کرے گا قسم کے ٹوٹنے کی. تو وہ بھوکے ہونے چاہیے اور 2 وقت ان کو کھانا کھلانا ہوگا، دوپہر کو اور شام کو. تو جن مساکین کو دوپہر کو کھلایا وہی مساکین کو شام کو کھلا دے، یا ایک مسکین کو وہ 10 دن تک کھلاتا رہے صبح شام، تب بھی وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن ایک مسکین کو 10 مسکینوں کے برابر دے دیا تو اس سے ادا نہیں ہوگا. 10 مسکین ہونے چاہیے، یا ایک مسکین کو 10 دن تک کھلانا چاہیے. تو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے. غلام اور لونڈیوں کا دور تو رہا نہیں. فمن لم یجد فصیام. اچھا، کھانا کھلانے کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلاتا اور اس کے بدلے میں اگر وہ رقم دینا چاہتا ہے یا کوئی دوسری چیز دینا چاہتا ہے، تو پر فقیر اور پر مسکین صدقۃ الفطر کے اندر جو ہم دیتے ہیں، یعنی صاع من تمر ونصف صاع من بر، اگر گیہوں کی قبیل سے کوئی چیز دینا چاہے تو 2.25 کلو گیہوں دے گا، اور اگر کھجور دینا چاہے تو ایک مسکین کو 3.5 کلو کھجور دے گا. ایک سا 3.5 کلو اور آدھا سا 2.25 کلو، یہ پورا فگر کر دیتے ہیں. ویسے ہوتا ہے اس سے کچھ کم. تو بہرکیف کھجور کی قسم سے 3.5 کلو کھجور ایک مسکین کو دی جائے گی، تو ایسے 10 مسکینوں کو ہم کھلا دیں گے، یعنی کھجور دے دیں گے. یا اس کے مقابلے میں کوئی قیمت اور رقم دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں رقم بھی دے سکتے ہیں، یا تو کھانا کھلاوے یا پھر پر ہیڈ پر صدقۃ الفطر جو اصل چیز ہے گیہوں یا کھجور چھوارے وغیرہ وہ دے دیں، یا پھر اس کی قیمت میں کیا ہوگا، جیسے پر ہیڈ صدقۃ الفطر ہم پیسے کے اعتبار سے نکالتے ہیں، رقم کے اعتبار سے نکالتے ہیں، وہ پر ہیڈ مسکین کو دے دیا جائے گا. جیسے ہم 3 پاؤنڈ 50 پینس ہم نکالتے ہیں صدقۃ الفطر، تو اس طریقے سے پر ہیڈ صدقۃ الفطر وہ پر مسکین کو دے دیا جائے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے
یعنی اوپر کی چیزوں کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ یعنی قسم میں حانث ہو جاؤ، کیونکہ قسم کھانا یہ حانث ہونے کے لیے سبب بنتا ہے، اور حانث ہونا یہ کفارے کا سبب بنتا ہے، تو سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بلا ضرورت قسم مت اٹھاؤ، جلد بازی سے کام نہ لو قسم کھانے میں، کیونکہ اللہ کا نام بہت قیمتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے قسم کھانے سے پرہیز کرو، یہ مطلب ہے واحفظوا ایمانکم کا، کہ قسم کھانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، قسم کو محفوظ رکھو، قسم کو استعمال مت کرو، اللہ کے نام کو استعمال مت کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے قسم کھا لی تو پھر ان قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اس پر جمے رہو، الا یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ معصیت اور نافرمانی سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنے بھائی سے کلام نہیں کروں گا، میں اپنی بہن سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی خالہ سے بات نہیں کروں گا، تو یہ تو قطع رحمی کی قسم اٹھائی ہے اس نے۔ تو اس صورت میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دے، یعنی خالہ سے بات کرنا شروع کر دے، بیٹے سے بات کرنا شروع کر دے، بھائی سے بات کرنا شروع کر دے، بہن سے بات کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اس صورت میں اگر جو قسم کھائی اس پر جمع رہے نا، یہ اس کو زیادہ گنہگار کرنے والا ہوگا، اور توڑ دینا یہ اس کو کم گنہگار کرنے والا ہوگا۔ تو منی بتلی بلیت فلیختر احونہما، اس صورت میں احون اور آسان صورت یہ ہے کہ قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ دے دے اور اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلے بات کرنا شروع کر دے، تعلقات بحال کرے، اب قسم اس کی ٹوٹ گئی تو اس قسم کا کفارہ دے۔ تو الا یہ کہ معصیت کی کوئی قسم ہے، قطع رحمی کی کوئی قسم ہے، تو اس پر جمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسی قسمیں ہیں کہ جو معصیت سے متعلق نہیں ہے، قطع رحمی سے متعلق نہیں ہے، تو اس پر اس کو جمنا چاہیے۔ یہ حفاظت ایمان ہے۔ مثال کے طور پر قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی زنا نہیں کروں گا، تو اس پر جمع رہے۔ کبھی بھی میں اسموکنگ نہیں کروں گا، اس پر جمع رہے۔ کبھی بھی میں قطع تعلق نہیں کروں گا، تو اس پر جمع رہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ لیکن اگر حفاظت نہیں کر پائے اور ٹوٹ گئی تو پھر ان کا کفارہ دینا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ گویا کہ مقام امتنان میں ہے کہ انسان کو مواخذے سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر اس کو کفارہ دلوا دیا اور وہ مواخذے سے بچ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔